پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان مزید 7 مقدمات میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یاسمین راشد ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے خاموشی توڑی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک انتہائی اہم خط لکھا ہے۔ انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ متاثر ہیں، سست روی کا شکار ہے۔ چیمپئن ٹرافی کا مستقبل کیا ہے اور فائنل اس کا کیا ہونے والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں نام پرانا ساجد ہے۔ مرکزی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا آج، اور اس میں 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی اس کے حوالے سے لے کے اور سانحہ ڈی چوک تک تمام تر معاملات کو سامنے رکھا گیا اور اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا کہ کیا کیا جو ہے وہ ریزن ہوئے، کیا کیا وجوہات ہوئیں اور کہاں پہ کون سی قیادت جو ہے ناکام ہوئی اور کس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں لگائی گئی تھی، وہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ اور اسپیشلی جو اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور علی محمد خان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک جو آپس میں اختلافات ہیں، مرکزی قیادت جو ہے وہ ڈی چوک نہیں پہنچی تھی جس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوئے۔ تو اس حوالے سے آج بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، اور اس کے علاوہ عمر ایوب انہوں نے بھی جو ہے میڈیا سے گفتگو کی اور اپنا موقف سامنے رکھا اور تمام تر جو معاملات کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آئندہ کی لاہ عمل اور حکمت عملی طے کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وائٹ پیپر جو ہے عمران خان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، اور یہ کہا گیا کہ جب کارکنان ڈی چوک اور اسلام آباد میں موجود تھے اور بڑی تعداد میں جو ہے پکڑ دکڑ بھی جاری تھی، شیلنگ کی جاری تھی، لیکن مرکزی قیادت وہ ہمیں کہیں پہ دکھائی نہیں دی، وہ کیوں وہاں سے جو ہے فرار ہوئی، کیوں وہاں پہ نظر نہیں ہے۔ اور اسپیشلی بیرسٹر گوہر کے کردار کے اوپر سوال کیا گیا، اور یہ سوال کسی اور نے نہیں بلکہ اپنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کیا کہ کیوں جب ہمارے اوپر اتنی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، مقدمہ درج ہو رہے ہیں، تو بیرسٹر گوہر کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، ہم جو ہے وہ مقدمات پہ مقدمات جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں اور گرفتاریاں ہم جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو کیا بیرسٹر گوہر مطلب یہ تمام تر معاملات سے بری ذمہ ہے؟ ایک کوشچن مارک جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ عمران خان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس کے حوالے سے آئندہ کی لاہ عمل جو ہے حکمت عملی طے کرے۔ اور سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بھی اسی طرح باتیں آئیں اور کہ پنجاب میں بالکل بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی قیادت نظر نہیں آئی اور اسی وجہ سے یہ جو ہے معاملات ناکام ہوئے۔ جبکہ عمر ایوب نے آج ان تمام باتوں کی تردید بھی کی۔ انہوں نے کہا، ایک تو علی مین گنڈا پور نے جو کہا کہ دھرنا ہمارا جاری ہے اور یہ جاری رہے گا تا حکم ثانی، جب تک عمران خان کی جو ہے وہ نیکسٹ انسٹرکشن نہیں آ جاتی، ہدایت نہیں آتی۔ اور انہوں نے کہا یہ دھرنا بیسیکلی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے مطلب اپنے جو ایک تحریک ہے، نظریات ہیں، اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم اس کو لے کے چلیں گے اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب نہ کہیں۔ اور اسپیشلی بہت سے ذرائع سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد ہونی تھی، اور آج یہ جب کیس جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پہ جب وکیل صفائی نے ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا یہ مقدمہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت کا بنتا ہی نہیں ہے، تو جس کے بعد یہ تمام طور جو معاملات ہیں اس کو مؤخر کر دیا گیا، فرد جرم کی جو کارروائی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا اور سماعت جو ہے کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور جو ہمارے بڑے قریبی سورس ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس کیس کے اوپر بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کلین چٹ ملنے والی ہے، کیونکہ جس عدالت میں اور جہاں پہ یہ مقدمہ چل رہا ہے وہ اس عدالت کا ہی بنتا نہیں ہے، تو جب یہ یہاں سے بالکل فارغ ہو جائے گا تو اٹس مین کہ یہاں سے بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی کو کلین چٹ مل جائے گی، تو یہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج 7 مزید مقدمات ایسے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے، چونکہ اس سے پہلے تمام تر جو مقدمات سے جو ہے عمران خان کی رہائی ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے 12 مقدمہ ڈالے گئے، تو آج 7 مزید مقدمہ ڈالے گئے۔ تھانہ نیوٹون کی حدود جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیل کو، اور اس میں آج جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہوا تھا، جسمانی ریمانڈ مکمل تھا، دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا تو ایک تو کی نہیں گئی، اور دوسرے نمبر پر جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے دوبارہ سے جیل بھیج دیا گیا، کیونکہ جو بہت سے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور سورسز بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو 3 ماہ ہیں اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے، تمام تر جو مقدمات ہیں ان سے کلین ہو جائیں گے اور بنی گالا اپنی رہائش گاہ پہ موجود ہوں گے۔ مطلب جو 3 ماہ انتہائی کروشل ہے، اور اس کی ریزن بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو فائنل کال تھی 24 جو ہے نومبر سے پہلے کے تک جو معاملہ تھے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان،
جو ہے تقریباً 70% جو ہے طے پا گئے تھے، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے جو ہے کال دی اس کے بعد تھوڑی سی دوریاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ پھر پورے پاکستان نے اور پوری دنیا نے وہ دیکھے، جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑے سے جو ہے وہ خراب ہوئے۔ لیکن پھر بھی اشاریہ یہی کہہ رہی ہیں کہ 3 ماہ جو ہے آنے والے وہ اس میں انتہائی اہم تر معاملات ہوں گی، اور بانی پی ٹی اے کی رہائی کے حوالے سے جو ہے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ایک لمبے عرصے کے بعد یاسمین راشد صاحبہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین سیاستدان اور 74 سالہ جو ہے ان کی ایج بھی ہے، عمر بھی ہے، ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ثانیہ ڈی چوک کے حوالے سے جو ظلم اور بربریت کی گئی ہے، اس کی آج تک انہوں نے اتنی اپنی عمر کے دوران کبھی ایسی بربریت کا مظاہرہ نہیں دیکھا کہ انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، ہیومن رائٹس کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور نہتے شہریوں پر جو ہے گولیاں برسائی گئی۔ یہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیں اور جو کچھ ہوا اس کو جو ہے وہ سامنے لائیں، تاکہ یہ ایک پرامن شہری ہیں جا کے جو پاکستانی ہیں ان کے رائٹس جو ہیں اس کو سلب نہ کیا جا سکے۔ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ خود جو ہے ثانیہ نومی کے کیسز میں ایک لمبے عرصے سے جیل میں قید ہیں، لاہور کوٹ رقبہ جیل میں ہیں، اور انہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد خاموشی توڑی اور تمام تر جو ہے وہ جو سیاسی منظر نامہ اس کو بیان کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر دی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان بھر میں جو ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس ایک دفعہ پھر سے متاثر ہیں، اور اس میں وی پی این بھی اب کام نہیں کر رہا، اور جس کے حوالے سے جو ہے وی پی این گسہ روزی جو شیزہ فاطمہ ہیں، آئی ٹی کے منسٹر بھی ہیں، انہوں نے وزیر مملکت ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی مزید توسیع کر دی جائے گی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں پہ بھی تعطل کا شکار ہے، سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور لاسٹ میں چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بہت زیادہ جو باتیں کی جا رہی تھی، پاکستان ہائیبرڈ ماڈل، لیکن اب جیسے ہی جیشا نے صدارت کا منصب سنبھالا ہے اس کے بعد تمام تر جو ہیں وہ اشاریہ بدل چکے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب وہ بھی یو اے میں موجود تھے، اور اس کے بعد یہ اب گون سامنے آ رہی ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل جو کہ یہ ایک فارمولہ طے کیا گیا کہ پاکستان اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو آئندہ 3 جو ایونٹ ہونے والے ہیں اس میں بھی پاکستانی ٹیم انڈیا جا کے نہیں کھیلے گی، اور ایک نیوٹرل وینیو پہ ہی پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں گے آئندہ 3 سال تک کے لیے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ محاذ کھل گیا ہے، وہ محاذ یہ ہے کہ کیا جو فائنل میچ ہوگا اگر اس میں انڈیا پہنچتی ہے تو کیا فائنل بھی پھر شفٹ کر دیا جائے گا؟ تو فائنل کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور 5 دسمبر جو ہے ایک نئی جو ہے بورڈ میٹنگ ہوگی آئی سی سی اجلاس کے حوالے سے، جس میں یہ ساری چیزیں طے کی جائیں گی۔ کیا جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس تمام تر معاملے کے اوپر ایگری کر لے گا، یا پھر جو فائنل ہے وہ بھی پاکستان سے شفٹ ہو کے یو اے میں چلا جائے گا؟ کیونکہ حتی الامکان ظاہر ہے کوشش ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کی بھی، اور اسپیشلی آئی سی سی صدر اب بھارتی جو ہے وہ جیشا بن چکی ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو تھوڑا سا اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب 5 تاریخ جو ہے انتہائی اہم ہے کہ 5 تاریخ کو کیا فیصلہ نکلتا ہے، اور پاکستان کے جو چیمپئن ٹرافی ہے اس کا مستقبل کیا بنتا ہے۔ مزید ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔